بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس۔ صبح کی روشنی میں سلطان ایوبی کے ان سواروں کا دستہ جو ان کے تعقب میں گیا تھا گھوڑوں کے کھرے دیکھ کر روانہ ہو گیا۔ یہ بہت سے گھوڑوں کے نشان تھے جو چھپ ہی نہیں سکتے تھے۔ صبح سے پہلے صلیبیوں کے پالٹی لڑکیوں کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ان کے تعقب میں جانے والوں کا سفر رک گیا کیونکہ رات کے وقت وہ زمین کو دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے، مگر صلیبیوں نے سفر جاری رکھا۔ وہ آدھی رات کے وقت پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ وہ بہت جلدی میں تھے۔ صبح کی دھند میں صلیبی جو آدھی رات کے وقت رکے تھے چل پڑے۔ ان کے تعقب میں جانے والوں کی پارٹی صبح کی روشنی میں روانہ ہوئی۔ میگنانا ماریوس نے عقل مندی کی تھی کہ وہ اونٹوں پر گیا تھا۔ اونٹ بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کرتا، رکے بغیر گھوڑے کی نسبت بہت زیادہ سفر کر لیتا ہے۔ اس سے میگنانا ماریوس کا سفر تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی جب انہیں لاشیں نظر آئیں۔ علی بن سفیان کے نائب نے بالیان کی لاش پہچان لی۔ اس کا چہرہ سلامت تھا۔ اس کے قریب اس کے 6 دوستوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ گدھوں اور درندوں نے زیادہ تر گوشت کھا لیا تھا۔ سوار حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خون بتاتا تھا کہ انہیں مرے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے۔ اگر یہ بغاوت کی رات مرے ہوتے تو خون کا نشان تک نہ ہوتا اور ان کی صرف ہڈیاں رہ جاتی۔ یہ ایک معمہ تھا جسے کوئی نہ سمجھ سکا۔ وہاں سے پھر گھوڑوں کے نشان چلے۔ سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ نصف میل تک گئے تو اونٹوں کے پاؤں کے نشان بھی نظر آئے۔ وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ سورج غروب ہوا تو بھی نہیں رکے کیونکہ اب مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں کا علاقہ شروع ہو گیا تھا جس میں ایک راستہ بل کھاتا ہوا گزرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سے گزرنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ صلیبی اسی راستے سے گزرے تھے اور بحیرہ روم کی طرف چلے جا رہے تھے۔ ٹیلوں کا علاقہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں سے تعقب کرنے والے نکلے تو رک گئے کیونکہ آگے ریتلا میدان آ گیا تھا۔ صبح کے وقت چلے تو کسی نے کہا کہ سمندر کی ہوا آنے لگی ہے۔ سمندر دور نہیں تھا مگر صلیبی ابھی تک نظر نہیں آئے تھے۔ راستے میں ایک جگہ کھانے کے بچے کچھ ٹکڑوں سے پتہ چلا کہ رات یہاں کچھ لوگ رکے تھے۔ گھوڑے بھی یہاں باندھے گئے تھے۔ پھر یہ گھوڑے وہاں سے چلے۔ زمین کو دیکھ کر تعقب کرنے والوں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگا دی۔ سورج اپنا سفر طے کرتا گیا اور آگے نکل گیا۔ گھوڑوں کو ایک جگہ آرام دیا گیا، پانی پلایا اور یہ دستہ روانہ ہو گیا۔ سمندر کی ہوائیں تیز ہو گئی تھی اور ان میں سمندر کی بو صاف محسوس ہوتی تھی۔ پھر ساحل کی طرف چٹانیں نظر آنے لگی۔ زمین بتا رہی تھی کہ گھوڑے آگے آگے جا رہے ہیں اور یہ بے شمار گھوڑے ہیں۔ ساحل کی چٹانیں گھوڑوں کی رفتار سے قریب آ رہی تھی۔ تعقب کرنے والوں کو ایک چٹان پر 2 آدمی نظر آئے۔ وہ اس طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے سمندر کی طرف اتر گئے۔ گھوڑے اور تیز ہو گئے۔ چٹانوں کے قریب گئے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ کئی جگہوں سے چٹانوں کے پیچھے جایا جا سکتا تھا۔ ایک آدمی کو چٹان پر چڑھ کر آگے دیکھنے کو بھیجا گیا۔ وہ 2 آدمی گھوڑے سے اتر کر دوڑتا گیا اور ایک چٹان پر چڑھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے لیٹ کر دوسری طرف دیکھا اور پیچھے ہٹایا۔ وہیں سے اس نے سواروں کو اشارہ کیا کہ پیدل آؤ۔ سوار گھوڑوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے چٹان تک گئے۔ سب سے پہلے
علی بن سفیان کا نائب اوپر گیا، اس نے آگے دیکھا اور دوڑ کر نیچے اترا۔ اس نے اپنے دستے کو بکھیر دیا اور انہیں مختلف جگہوں پر جانے کو کہا۔ دوسری طرف سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ صلیبی وہاں موجود تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سمندر چٹانوں کو کاٹ کر اندر آ جاتا تھا۔ اس پارٹی نے اپنی کشتی وہاں باندھی تھی۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ کشتی بہت بڑی تھی۔ لڑکیاں کشتی میں سوار ہو چکی تھیں۔ گھوڑے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اچانک ان پر تیر برسنے لگے۔ تمام کو ہلاک نہیں کرنا تھا، انہیں زندہ پکڑنا تھا۔ بہت سے کشتی سے کود گئے اور کشتی کے چپو مارنے لگے۔ پیچھے جو رہ گئے وہ تیروں کا نشانہ بن گئے تھے۔ کشتی میں جانے والوں کو للکارا گیا مگر وہ نہ رکے۔ وہاں سمندر گہرا تھا۔ کشتی آہستہ آہستہ جاری تھی۔ ادھر سے اشارے پر تیر اندازوں نے کشتی پر تیر برسا دیے۔ چپوؤں کی حرکت بند ہو گئی۔ تیروں کی دوسری بار گئی، پھر تیسری اور چوتھی بار لاشوں میں پیوست ہو گئی۔ ان میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ کشتی وہیں ڈولنے لگی۔ سمندر کی موجیں ساحل کی طرف آتی اور چٹانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی تھی۔ ذرا سی دیر میں کشتی ساحل پر واپس آ گئی۔ سواروں نے نیچے جا کر کشتی پکڑ لی۔ وہاں صرف لاشیں تھیں۔ بعض کو دو دو تیر لگے تھے۔ کشتی کو باندھ دیا گیا اور سواروں کا دستہ محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیمپ دور نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے سڈانیہ کے متعلق احکامات دے رہا تھا۔ وہ یہ کام بہت جلدی ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی فوج مصر کی نئی فوج اور وفادار سڈانیوں کو ساتھ ملا کر ایک فوج بنائے گا اور فوری طور پر یروشلم پر چڑھائی کرے گا۔ بحیرہ روم کی شکست کے بعد جبکہ سلطان زنگی نے فرنگیوں کو بھی شکست دے دی تھی، ایک لمبے عرصے تک صلیبیوں کے سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی سلطان ایوبی ان سے یروشلم چھین لینے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ سڈانیوں کو زمینوں پر آباد کر دینا چاہتا تھا تاکہ کھیتی باڑی میں الجھ جائیں اور ان کے بغاوت کا امکان نہ رہے۔ نئی فوج کی تنظیم میں 9 اور 1000 سڈانیوں کو زمینوں پر آباد کرنے کا کام آسان نہیں تھا۔ ان دونوں کاموں میں خطرہ یہ تھا کہ سلطان ایوبی کی فوج اور اپنی انتظامیہ میں ایسے اعلیٰ افسر موجود تھے جو اسے مصر کی امارات کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سڈانیہ کی فوج کو توڑ کر بھی سلطان ایوبی نے اپنے خلاف خطرہ پیدا کر لیا تھا۔ اس فوج کے چند ایک اعلیٰ حکام زندہ تھے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی مگر علی بن سفیان کی انٹیلیجنس بتا رہی تھی کہ بغاوت کی راکھ میں ابھی کچھ چنگاریاں موجود ہیں۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ بھی تھی کہ ان باغی سربراہوں کی اپنی شکست کا اتنا افسوس نہیں جتنا صلیبیوں کی شکست کا غم ہے، کیونکہ وہ بغاوت دب جانے کے بعد بھی صلیبیوں سے مدد لینا چاہتے تھے اور مصر کی انتظامیہ اور فوج کے 2-3 اعلیٰ حکام کو سڈانیوں کی شکست کا افسوس تھا، کیونکہ وہ آس پاس آس لگائے بیٹھے تھے کہ صلاح الدین ایوبی مارا جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ یہ غدار بے ایمانوں کا ٹولہ تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایمان مضبوط تھا۔ اس نے مخالفین سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ ان کے ساتھ نرمی اور خلوص سے پیش آتا رہا۔ کسی محفل میں اس نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور جب کبھی اس نے متحدوں سے اور فوج سے خطاب کیا
تو ایسے الفاظ کبھی نہ کہے کہ میں اپنے مخالفین کو مزہ چکھا دوں گا۔ کبھی دھمکی امیز یا طنزیہ الفاظ استعمال نہیں کیے، البتہ ایسے اکثر اس کے منہ سے نکلتے تھے کہ کسی ساتھی کو ایمان بیچتا دیکھو تو اسے روکو، اسے یاد دلاؤ کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن کے اثر سے آزاد ہو جائے، لیکن در پردہ مخالفین کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا تھا۔ علی بن سفیان کا محکمہ بہت ہی زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو زیر زمین سیاست کی اطلاعیں باقاعدگی سے دی جا رہی تھی۔ اب اس محکمے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ محافظوں اور شتربانوں کے قتل کی اطلاع بھی قاہرہ آ چکی تھی۔ اس سے پہلے جاسوسوں کا گروہ جس میں لڑکیاں بھی تھیں محافظوں سے نامعلوم افراد نے آزاد کرا لیا تھا۔ ان دو واقعات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ملک میں صلیبی جاسوس اور چھاپہ مار موجود ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں یہاں کے باشندوں کی پشت پناہی اور پناہ حاصل ہے۔ ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ چھاپہ ماروں اور لڑکیوں کو عین اس وقت ختم کر دیا گیا ہے جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ چھاپہ ماروں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوج کے 2 دستے سارے علاقے میں گشت کے لیے گزشتہ شام روانہ کر دیے گئے اور انٹیلیجنس کے نظام کو اور زیادہ وسیع کر دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قدرے پریشان بھی تھا۔ وہ کیا عزم لے کر مصر میں آیا تھا اور اب سلطنت اسلامیہ کے استحکام اور وسعت کے لیے اس نے کیا کیا منصوبے بنائے تھے، مگر اس کے خلاف زمین کے اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی ایسا طوفان اٹھا تھا کہ اس کے منصوبے لرزنے لگے تھے۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کی گردن پر لٹک رہی تھی، ایمان نلام ہونے لگا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی خلافت اب اس سازشوں کے جال میں الجھ کر سازشوں کا حصہ اور اعلی کار بن گئی تھی۔ زنگ اور زر نے عرب سرزمین کو ہلا ڈالا تھا۔ سلطان ایوبی اس سے بھی بے خبر نہیں تھا کہ اسے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی، لیکن اس پر وہ کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ کہا کرتا تھا کہ میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات باری تعالیٰ کو جب زمین پر میرا وجود بیکار لگے گا تو مجھے اٹھا لے گا، لہٰذا اس نے اپنے طور پر اپنی حفاظت کی کبھی فکر نہیں کی تھی۔ یہ تو اس کے فوجی انتظامیہ کا بندوبست تھا کہ اس کے گرد محافظوں کے دستے اور انٹیلیجنس کے آدمی موجود رہتے تھے، اور علی بن سفیان تو اس معاملے میں بہت چوکس تھا۔ ایک تو یہ اس کی ڈیوٹی تھی، دوسرا یہ کہ وہ سلطان ایوبی کو اپنا خلیفہ ضرور سمجھتا تھا۔ اس روز سلطان ایوبی نائبین کو احکامات اور ہدایات دے رہا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو۔ اچھی لگے تو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔